अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल व करम से हर खैरियत के साथ होंगे। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआगो हूँ, जो आप लोग मुझे इतनी सपोर्ट करते हो, मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करते हो, लाइक वॉच करते हो, इसके अलावा आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। तो इससे याद आया कि कल एक स्माइलिंग वुल्फ के नाम से एक चैनल है, उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ सिस्टर मेरी बेटी का नाम लाजमी लेना है। तो सिस्टर आपकी बेटी मारिया इशफाक और हमज़ा इशफाक के लिए बहुत सारा ढेरों प्यार आपके बच्चों के लिए। तो मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत दिली खुशी होती है जब आप लोग हमें कमेंट्स करते हो, चाहे कोई नेगेटिव करे, लेकिन हम लोग छोटे दिल के मालिक नहीं है कि हम लोग आप लोगों को ये उन लोगों की तरह ये कहते फिरें हमें कमेंट्स ऐसे ना किया करो, बल्कि हम लोग खंदा पेशानी से नेगेटिव कमेंट्स का भी जवाब देते हैं। हम लोग हक और सच का साथ देने वाले हैं। बड़े यूट्यूबर की तरह हम लोग नहीं हैं कि हम लोग बहाने बनाएं। आज हमने किसी की बुराई कर दी, कल हमने उन लोगों के तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। तो बहुत सी बातें हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें जी, आपको लेकर चलते हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है आप लोगों के सामने जी, आज अंबर मैडम की वीडियो आई है। तो उनकी आज गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। तो जिस तरह उन्होंने, मैं तो पहले ये कहती हूँ कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं, तो हमारे जो बाओ अजदाद थे वो सारे लोग एक ही जगह रहते थे। कोई नहीं था कि कोई हिंदू है इधर या मुस्लिम है। आप देखेंगे, कहते हैं कि इंडिया में कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है ये मुसलमानों को लेकर, लेकिन जब इधर रहते थे कोई सख्ती नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हालांकि हम लोग के जो हमारे दादा दादी थे, अब जो भी नाना नानी, वो लोग हमें बताते थे कि हम लोग जब किसी करियाने शॉप पे भी जाते थे, वो भी हिंदुओं की होती थी, वहाँ से हम सामान लेते थे और इतनी वो रिस्पेक्ट हमारी करते थे। बाकायदा से सामान उठा के, अगर कोई इतनी दूर ना घर हो तो वो बाकायदा घरों में छोड़ने के लिए भी आते थे। लेकिन आस्ता आस्ता करते करते आज इस हद तक आ गए हैं कि एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा मुजालिम हो रहे हैं। तो कश्मीर में दुख होता है कि कितने घरों के घर तबाह हो रहे हैं, जवान औरतों की इज्जतें जा रही हैं, माँओं की, बेटियों की। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि ये दोनों मुल्क की जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट, ये इस मसले को हल करे। तो अल्लाह करे कि ये मसला हल हो जाए। हम लोग पड़ोसी हैं, एक दूसरे के हमसाए हैं, हम लोगों का एक दूसरे से अच्छा सलूक करना चाहिए, ये छोड़ के कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब हम और ज़्यादा क्या कह सकते हैं इस बारे में भी। हमारे भी सब्सक्राइबर हैं इंडिया के, तो हम बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो भी हमारी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसने जब पहले बोला, इसके बाद इसने कहा कि वज़ाहतें दी, इस वजह से इसने कहा सारी कुछ, ये आज अपनी वीडियो में बता रही थी सारा कुछ, इस वजह से बता रही थी कि उन लोगों ने बोला था कि हम तुम्हारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं। तो इसने कहा कि चलो जी, कहाँ का जज्बा, कहाँ का दिल, मेरे में जो बात आई है वो मैंने शुगल मेले के तौर पे की है। ये देखें आप और इस बात को समझें। इसके बरअक्स आप लोग इस बात पे फोकस करें कि इस औरत के नज़दीक जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो कुछ हो रहा है, वो इसके लिए एक शुगल और मेला है। आप लोग इस बात पे गौर करें। ये ना देखें कि ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोली या मुसलमान के ख़िलाफ़ बोली या ये जो कश्मीर में चल रहा है उसके ख़िलाफ़ बोली। इस औरत के नज़दीक सारा शोल मेला है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को कितनी वीडियोस में ये बात बताई है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अमर एक साइको केस है। पहले उसके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई है, जिस तरह उसका निकाह टूटा, जो भी हुआ, अमूमन तौर पर ये होता है कि जब निकाह हो जाता है तो अल्लाह पाक औरत के और मर्द के दिल में मोहब्बत डालते हैं, चाहे वो एक दूसरे से मिलें चाहे उनसे ना मिलें, चाहे वो एक दूसरे से कोसों दूर बैठे हों।
لیکن ایک فطری جذبہ ہوتا ہے، اور یہ نکاح کے ساتھ ہی اللہ پاک دونوں فریقوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اور اس کا بھی ظاہری بات ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، ان لوگوں کا ملنا جلنا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، ویڈیوز بنتی تھی، پھر پارٹیز وغیرہ پہ گفٹ کا ہوتا تھا تبادلہ۔ تو ظاہری بات ہے جب اتنا ٹائم سپینڈ کیا تو کچھ نہ کچھ تو تعلق بن ہی گیا ہوگا۔ اب یہ عورت اس کو نیچا دکھانے کے لیے، محسن کو نیچا دکھانے کے لیے یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے۔ ہر روز یہ جو بھی ڈریس پہنتی ہے، ایک تو کسی کی یہاں پہ برائی نہیں ہے، کوئی جیلسی کی بات نہیں ہے، میں پہلے آپ لوگوں کو کلیئر کر دیتی ہوں۔ لیکن دیکھیں کہ اتنی بڑی یوٹیوبرز، اتنے لاکھوں میں ان کے ویوز آتے ہیں، اسی طرح اس کی ارننگ بھی اچھی خاصی ہوگی۔ تو اس کو لے کر آپ دیکھیں کہ جب اس کی شادی ہوئی ہے تو شادی میں بھی اس نے شاپنگ تو کی ہوگی نا۔ تو عورت کا یہ ہوتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی اپنے جو نا شاپنگ کروں، شادی کی اچھے ڈریسز لوں، اچھے شوز لوں، باقی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا دہیج میں وہ میں نے اچھی لینی ہے۔ ہاں، ایون کہ یہ لوگ دبئی بھی گئے شاپنگ کرنے کے لیے، لیکن آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، پڑھے لکھی ہیں میری بہنیں، آپ لوگ جا کے اس کی دیکھو ویڈیوز، جو ڈریسنگ کرتی ہے، جو ڈریس پہنتی ہے، آپ لوگ دیکھ کے کہہ سکتے ہو کہ اس کو کوئی سینس بھی ہے۔ یہ عورت کس اینگل سے لگتی ہے کہ یہ پڑھی لکھی ہے؟ اچھا، جو بھی پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا لڑکیاں، وہ ڈریس میں ہمیشہ سے بہت زیادہ یہ کرتی ہیں کہ کانشیس ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ اس بھی ڈریس لے رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا۔ وہ جب وہ سلیکشن کرتی ہیں تو وہ بھی کنفیوز ہو چکی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسا ڈریس ہے، لوگوں کو یہ سامنے بھی جب میں پہن کے جاؤں گی تو کیسا لگے گا، کیسا نہیں لگے گا۔ تو ان دونوں ماں بیٹی کا کوئی بھی ڈریس سلیکشن نہیں ہے، بالکل بیکار قسم کا ہے۔ آج آپ نے دیکھی ہے امبر کی ویڈیو جس میں اس نے وہ دکھا رہی تھی کہ آج میں طوطی بنی ہوئی ہوں، کوئی بیکار قسم کا ڈریس تھا اس کا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میری ویڈیو بنانے کا اس پہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ عورت اپنے اسلام کا مذاق اڑاتی ہے، پردے کا مذاق اڑاتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا اس نے بولا کہ یہ دوپٹہ امی کے گھر لائی ہوں، میں وہاں سے لائی نہیں ہوں۔ تو اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، اس کے بعد اس نے گون بھی پہنا تھا۔ اس نے یہ بولا کہ یہ گون میں نے پہن لیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب گون ہم پہنتے ہیں، کون ایسی عورت ہوگی، ذرا آپ لوگ پورے ایمان سے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے، کون ایسی عورت ہے جو گون پہن کر باہر سڑک پہ کھڑی ہو کر لوگوں کو اپنا ڈریس دکھاتی پھرے؟ کوئی ایسی عورت ہو سکتی ہے؟ کسی کے گھر والوں کا ایسا دل گردہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیٹی سڑک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنا گون اتار کر کپڑے دکھاتی پھرے؟ ارے میرے پیارے بہن بھائیوں جو آ کے ہمیں کہتے ہو کہ آپ لوگ جیلس ہوتے ہو، یہ ایک قسم کا اسی طرح سے ہے جس طرح میں نے بات کی ہے، یہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اب یہ آپ سے کوسوں دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر در حقیقت دیکھی جائے نا یہ بات، تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کون ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو بولے کہ میری بیٹی تم آگے سے سارا گون اٹھاؤ، تم نے یہ جو حجاب پہنا ہوا ہے نا وہ صرف گلے تک ہے، سینہ تمہارا کھلا ہے، تم اپنے لوگوں کو، سب لوگوں کو دکھاؤ دیکھو میں نے یہ پہنا ہوا ہے، اپنے بازو اٹھاؤ، یہ بولو، چوڑیاں دکھاؤ۔ کون غیر مردوں کو دکھاتا ہے مجھے بتائیں؟ جب ان جیسے گھٹیا لوگوں پہ ریئیکشن والے بات کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ آگ لگتی ہے۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پہلے اپنی آپ کو دیکھیں، پھر آپ ریئیکشن والوں پہ بات کریں۔ آپ لوگ ہو کیا چیز؟ آپ لوگوں کی تو کوئی بھی ایک بات اگر اچھی ہو تو ہم لوگ وہ اپریشیٹ نہ کریں تو ہمارا آپ لوگ نام بدل دو کہ ریئیکشن والوں نے اس اچھی بات کے باوجود بھی آپ لوگوں کی تعریف نہیں کی۔ کوئی بھی آپ کی ایک بات اچھی ہو مجھے بتائیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، اس کی ماں رہتی ہے، اس کا بھائی بھابھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ جب ماں نے دعوت کی، بھابھی نے دعوت کی، تو بھابھی نے ہی سارا کچھ پکایا ہوگا، ہمارے سامنے اس عورت نے سارا کچھ پکایا۔ صرف اور صرف شبانہ آنٹی اپنا ولاگ بنانے کے لیے وہاں پہ کھڑی ہو کر انہوں نے بریانی بنائی ہے، اور اس بابی بیچاری کی، اس عورت نے جس نے اتنی محنت کی، سارا کچھ بنایا کیا، اس کی پھوٹے منہ کسی نے تعریف نہیں کی کہ میری بابی نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ ارے ماں اور باپ
یہ لوگ تو کب تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ ایک دن تو چلے جانا ہے، ہم لوگوں نے بھی، سب نے جانا ہے، جو دنیا میں آیا ہے سب نے جانا ہے۔ لیکن میکہ جو ہوتا ہے نا وہ کس کے دم سے بعد میں ہوتا ہے؟ بھائی اور بابیوں کے دم سے ہوتا ہے۔ ہم لوگ عورتوں کو، ہم لڑکیوں کو جو بیائی جا چکی ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم مہمان ہیں ماں باپ کے گھر، اور ہمارے ماں باپ نے بھی ساری زندگی ہمارے ساتھ نہیں رہنا ہے، یہ حقیقت قبول کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے جب آنا ہے اپنے میکے، وہ بھائی اور بابیوں کے پاس آنا ہے۔ جتنی بات بھی ہو جائے نا، برداشت کی عادت ڈالو، اور اس بندے کی تعریف آپ کا حق بنتا ہے جو آپ کے لیے اتنی مشقت کر رہا ہے۔ پھر ہر بات پہ یہ کیسی لگ رہی ہو، یہ آپ دیکھیں، غور کریں، اس عورت کے ہسبینڈ کو آپ دیکھیں، وہ بندہ کتنا پچھتا رہا ہے۔ آج اس نے جب بولا کہ کیسی لگ رہی ہوں، جب وہ اس کو پہنا رہا تھا، وہ کنگن پہنا رہا تھا، وہ پھولوں والے گجرے پہنا رہا تھا، آپ اس کے فیس کی طرف دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مرد کتنا اس سے پریشان ہو چکا ہے۔ اس کی چھچوری حرکتوں کی وجہ سے وہ بندہ پریشان ہو چکا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھائی ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی اچھا اور تہذیب والا ہے، لیکن جیسی اس کی ماں ہے ویسی اس کو بیوی بھی ملی ہے۔ جس طرح سے اس کی ساس چھچوری سی ہے، بالکل ویسے ہی اس کی بیوی بھی چھچوری ہے۔ یہ ساس نے اپنی جیسی ہی بہو سلیکٹ کی ہے، جس طرح سے وہ بوڑھی عورت ہے اس طرح سے یہ بھی چھچوری حرکتیں کرتی ہے۔ ہر جگہ جا کے اپنے آپ کو شو کرنا، لوگوں کو دکھانا، یہ در حقیقت لوگوں کو نہیں دکھا رہی ہوتی ہے، یہ دکھا رہی ہوتی ہے سویٹی اور محسن لوگوں کو کہ آپ لوگ دیکھو میں کتنی خوش ہوں، میں اتنی خوش ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے آنکھوں میں پلکوں میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن نہیں، یہ سائیکو بن چکی ہے، سائیکو کیس بن چکی ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ عورت وہمی عورت ہے، اور ساتھ میں اس کی ماں بھی وہمی ہے۔ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ، سب مل کے بولو ماشاءاللہ، مل کے بولو، زور سے بولو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ نظر نہ لگے امبر نے ایسا کام کر دیا۔ امبر آسمان سے اتری ہوئی پری ہے، امبر کسی ریاست کی شہزادی ہے جس کو نظر لگ جائے گی۔ امبر بہت ہی اچھی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔